بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں جو سی ہوتی ہیں وہ اس کے پر آ جاتی ہے۔ اس کو شوگر بھی ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور بھی کوئی ایسی بیماری ہو، اگر وہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے تو جسم بھی گلنا شروع ہو جاتا ہے اور کیڑے بھی کھانے لگتے ہیں اس میں، اور اس طرح سے اس کی جو اوقات ہوتی ہے، جو اس کی وقت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ گھر میں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہی حال ملکوں کا ہوتا ہے۔ جس ملک کے اندر بزدل حکمران ہوں اور حکمرانی کرنے والے نااہل ہوں، اور دنیا کو پتہ لگ جائے کہ ان کے پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ نہ ان میں قوت فیصلہ ہے، نہ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی حال ہوتا ہے کہ جو آج شروع ہو گیا پاکستان کے اندر۔ کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں بم دھماکے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے تو ان کو گلے لگا رہے تھے ٹی ٹی پی کو والوں کو یا ان دوسروں کو، جو ہمارے اتحادی ہو جائیں گے ہم سے، اس کے بعد ایک دم سے بدک گئے اور ان سے انہوں نے تعلقات خراب کر دیے۔ اسی طرح سے ٹی ایل پی وال کے ساتھ ایسے ہی ہوا، تمام کے ساتھ جیسے بھی ہو، ایک دفعہ بات شروع کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے اور بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ جب بھی یاد رکھیں گے، جب کوئی بات ادھوری، آپ پہلے تو بات ہی مت کریں ان لوگوں سے کہ انہوں نے آپ کے جو اسکول کے اندر پشاور میں بچوں کی جو شہادتیں ہوئی تھیں آرمی پبلک اسکول میں، ان لوگوں کو معافی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اور نہ ان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ان کے ساتھ تو مقابلہ کرنا تھا آپ ان سے بات کرنے چل پڑے، پھر بات بھی مکمل ہوئی کیونکہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے بات شروع کی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہاں سے آپ کو ایک شٹ اپ کال ملتی ہے تو پھر آپ بتک جاتے ہیں کہ چلو جی اب بات نہیں کرنی۔ تو یہی حال ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہوا۔ آج ٹی ٹی پی یا جو سی ہے بلوچستان والے جو سے ہیں، موومنٹ والے ہیں، دھماکے کرنے کے لیے اب وہ لاہور آ گئے۔ لاہور میں دھماکہ جو کل کیا انہوں نے نارکلی میں، 3 افراد جو سے ہیں ہلاک ہو گئے، بچے بھی ہیں، 2 بچے ہیں اور ایک شخص جو جوان آدمی ہے ان کی ہلاکت ہوئی۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ اور زخمیوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نہ زندوں میں ہوتے ہیں نہ مردوں میں ہوتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے پیر کٹا ہوا ہے، اور جو بیچارہ سسک کے ختم ہو رہا ہے، اگلے اگر 10-15 دن بعد اس کی بھی ہلاکت ہو جاتی ہے تو وہ اس میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی، کوئی 3 ہی کاؤنٹ ہوئے۔ تو یہ حالت جو سی، اس کے علاوہ ہمارے جو فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ سب وہی چیزیں ہیں کہ جب آپ کمزوری ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں 23 وہاں مر گئے، تو انہوں نے 15 کو ادھر سے کہا کہ جی آپ کو ہم دوسرے حکومت کے حوالے کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کے حوالے، وہاں سے آپ کو نئی جاب مل جائے گی۔ جب آپ بے بنیاد قسم کے کام کرتے ہیں جس کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا اور آپ کے فیصلے بھی مقبول نہیں ہوتے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ پولیس بھی اپنی پولیس کے ساتھ آپ نے پہلے بھی جو سلوک کیا تھا، وہ ٹی ایل پی کا اگر واقعہ آپ کو یاد ہو کہ 9 پولیس والوں کو شہید ہو گئے اور پھر ٹی ایل پی سے صلح کر لی، لیکن پھر ٹی ایل پی نے آپ کے ساتھ جو سیالکوٹ میں کیا، اس کے بعد پھر آپ ٹی ایل پی کے خلاف ہوئے، لیکن اندر سے آپ ملے ہوئے تھے۔ اور وہ سری لنکا والا جو کیس ہے وہ اب ایسے ہی خو کھاتے میں چلا گیا، اس کا کیا بنتا ہے، ان لوگوں کو سزا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ آج جو حالات ہیں اس وقت اسلام آباد میں اگر بات کی جائے تو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے وزراء جو سے یہ پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہماری حکومت کب ختم ہونی ہے، کیونکہ انہوں نے دوسروں سے ساز باز کیا ہوا ہے۔ کل کی خبر یہ ہے کہ بھروانہ برادر جو سے ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے وہ کاف لیگ میں چلے گئے۔ کاف لیگ ایک ایسی جماعت انہوں نے اپنے اندر گھسائی ہے جو کہتے ہیں نا آستین کے سانپ ہوتے ہیں جیسے، تو وہ کاف لیگ نے وہ کام دکھانا ہے اور عین موقع کے اوپر ان کو ڈس کے وہ چلے جائیں گے۔ چودھری شجاعت کی تو حالت بہت خراب ہے، اس کو پرویز الہی جو کر رہا ہے اس وقت، وہ عمران خان کو ایسا ڈسے گا کہ یہ یاد کریں گے، کیونکہ عمران خان نے ان کو بہت نقصان دیا تھا، اور یہ لوگ ویسے بھی اعتبار کے قابل نہیں ہے چودھری جو سے ہیں گجرات کے۔ تو اب حالات جو سے، خیر عمران خان کو سے اعتبار کے قابل ہے، عمران خان کا خود اپنا پیندہ نہیں ہے، پر ان کے یہ بے اعتبارے ہونے کی وجہ سے ان پہ اب کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ کا حکمران طاقتور ہو، ارادے مضبوط رکھتا ہو، دلیر ہو، جیسے کہ مشرف کی میں مثال دے سکتا ہوں، مشرف ایک دلیر آدمی تھا،
ٹکا کے بات کرتا تھا, کھل کے بات کرتا تھا, انڈیا کی مجال نہیں ہوتی تھی کسی اور کی. اس نے جن کے ساتھ بھی مقابلہ کیا ان کو رگڑا لگا کے رکھ دیا, ان کو سیدھا کیا. پاکستان کی معیشت بہتر کر دی, اکانومی اچھی ہو گئی. اس نے جیسے بھی کیا, امریکہ کے ساتھ بھی اس نے سودہ بازی کی, پیسہ پاکستان آیا. مشرف کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, مشرف بہت پیسے بناتا رہا اور اربوں ڈالر وہ کما کے لے گیا. وہ ابھی بھی اسی طریقے سے رہتا ہے, ایک غریبانہ طریقے سے رہتا ہے, اور اپنا ایک سکون سے اپنی زندگی جو اس کی فوجی جنرل کو جو کچھ ملتا ہے اسی پہ اس نے گزارا کیا, اس کی سیونگ ہے وہی, اور اپنا گزارا کر رہا ہے. لیکن اس نے جتنا عرصہ بھی حکومت کی ایک دلیری سے کی. آپ یہ فخر کر سکتے ہیں کہ مشرف کسی سے بزدلی سے نہیں پیش آیا. اس طرح سے اس سے پہلے بھی اب ایوب خان کا دیکھ لیں, ایوب خان ایک دلیر آدمی تھا, اس نے اچھے طریقے سے حکومت کی جیسے بھی وہ آیا, لیکن پاکستان کا ایک نام امیج دنیا کے اندر مقبول ہوا. لوگ پاکستان کی عزت کرتے تھے. پاکستان انڈیا سے دگنا آگے تھا ہر لحاظ سے, اس کی ایک ویلیو تھی. لیکن اس کے بعد جب سے سول حکومت آنی شروع ہوئی ہیں بھٹو کے بعد سے, پاکستان کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا, کیونکہ یہ دلیر لوگ نہیں تھے, یہ صرف باتوں کے غازی تھے, باتیں کرتے تھے اور عمل ان کا کچھ نہیں تھا, نہ نواز شریف کا, نہ بے نظیر کا, نہ عمران خان کا. کوئی ان کا اپنا کردار نہیں تھا, کوئی ان کا امیج نہیں تھا کہ یہ دلیری سے بات کرے اور ایک مقبول فیصلہ کرے. جو فیصلہ کر لیں اس کے اوپر قائم رہیں. آج فیصلہ کرتے ہیں, کل یو ٹرن لے لیتے ہیں. انہوں نے پاکستان کے مختلف حالات کے اندر ایسے حالات واقعات کیے کہ یہ بات یہ کرتے تھے سیکولرزم کی. ان کا جھنڈا یہ تھا کہ ہم سیکولر لوگ ہیں اور ہم سب کے ساتھ ایک جیسا کرائیں گے, لیکن سیکولر ہی رہے. یہ ملا کے پیچھے دوڑنے شروع ہو گئے. ملا کے بعد انہوں نے ایک اور نیا عقیدہ بنا لی, ان کو وقت پڑنے پہ یہ قبر کو بھی سجدہ کرنا شروع ہو گئے. وہ باقاعدہ قبر کو سجدہ کرتے رہے. شاید اسی سے ہماری بچت ہو جائے. اس سے ابھی بچت نہیں ہوگی. اللہ کو تو کم از کم ناراض نہ کرو, دنیا کو ناراض کر دیا. غیر اللہ کو آپ سجدہ کریں گے تو اس کا مطلب شرک کریں گے, اور آپ جو ان سے خدا کو بھی ناراض کر دیں. اور یہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے جو آج آپ کے سامنے آ رہی ہے. آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, بے عزت ہو رہے ہیں, اور ابھی آگے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرحال یہ بات کرنے کی ہے کہ میں نے جو بات کی کہ اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر بے چینی ہے کہ ہمارے کتنے دن بقایا رہ گئے ہیں. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے دن رہ گئے ہیں, لیکن لگتے بہت تھوڑے ہیں. اور یہ دن گنے جا چکے ہیں کہ ان کی حالت بڑی خراب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دوسرا بھی تو کوئی سنبھالنے والا ہو نا, دوسرا سنبھالنے والا ابھی تک کوئی نہیں ہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.